تم کو دے دیا. میں بڑا تعجب میں پڑ گیا, مولا یہ ایمان والوں پر احسان ہوا, پھر درود ایمان والوں سے پڑھو بول رہا, آخر بات کیا ہے؟ سنو دوستو, اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی پاک ہے. کیا ہے؟ میرا نبی پاک ہے. میں خدا پاک ہوں, اس لیے پاک خدا پاک نبی کا ذکر کرتا ہے. خدا پاک ہے, اور خدا جو پڑھتا ہے, جو رحمت بھیجتا ہے, اس رحمت کو درود پاک کہتے ہیں. نبی پاک ہے, خدا پاک ہے, پاک خدا پاک نبی پر درود پاک کی شکل میں رحمت بھیجتا ہے. اور خدا پاک ہے تو پھر خدا کے فرشتے بھی پاک ہیں. اسی لیے کہتا ہے میرے سارے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ اب سب سے نہیں کہتا بلکہ ایمان والوں سے کہتا ہے, ایمان والوں تم بھیجو, کیونکہ ایمان کی وجہ سے تم بھی پاک ہو گئے ہو. پاک ہو گئے ہو ایمان کی وجہ سے. اس لیے میرے پاک نبی پر کسی ناپاک کو درود پڑھنے کی اجازت. اللہ نے کہا تو بھی پاکیز نہیں ہوا تو میرے نبی کا نام کیسے لے گا؟ ناپاک تو درود نہیں پڑھنا, تو کھا لے, چاہے وہ فاتحہ کا ہوگا, تو کھا لے, مگر تو نبی پہ درود نہیں پڑھنا, کیونکہ میرے نبی کا نام بھی عظمت والا ہے. یہ نام وہی لیتا ہے جس کو ایمان کی پاکی نصیب ہو جاتی ہے. ناپاک لوگوں سے درود پڑھانا بھی اللہ, اسی لیے عیسائیوں سے درود نہیں پڑھایا کیونکہ یہ ناپاک قوم ہے. اللہ نے کافروں سے درود نہیں پڑھایا کیونکہ یہ ناپاک قوم ہے. اللہ نے یہودیوں سے درود نہیں پڑھایا کیونکہ یہ ناپاک ہے. اللہ نے بدعقیدوں سے درود کیونکہ یہ ناپاک ہے. اور میں غور کر کے دیکھا, ہائے 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 سبحان اللہ, کیا غور کر کے دیکھا, دیکھو آپ یہ ہم لوگ کیا لکھتے ہیں مسجدوں میں, یا اللہ جل جلالہ, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری مسجدوں میں یہ لکھے ہوا ہے. اس کا رضا کیا اللہ محمد, قصہ ختم. ارے میں بتا بے وقوف, تو ادب کیسا کر سکے گا؟ ادب کرنے کے لیے قلب پاک ہونا ناپاک ہے, اسی لیے ایسا لکھ رہا ہے. ناپاک لوگوں سے کبھی اچھائی کی امید رکھنا نہیں رکھنا. انہیں کرنا چاہا بھی تو نہیں کر سکتا, انہیں کرنا چاہا بھی تو نہیں کر سکتا, کیونکہ ناپاک دلوں کو اللہ اس نبی کا نام محبت سے لینے کی توفیق بھی نہیں دیتا. قربان جائے دوستو, حضور پاک ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی پاک کرنے آیا. تو ابو جہل کو پاکی نہیں دی گئی, ابو لہب کو پاکی نہیں دی گئی, ابو بکر کو دی گئی ہے, عثمان کو دی گئی ہے, عمر کو دی گئی ہے, علی المرتضیٰ کو دی گئی ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر تو درود پڑھ کیونکہ ان کے صدقے تو پاک ہوا ہے. عمر و عثمان و علی تم درود پڑھو کیونکہ پاکی تم کو ملی ہے. ابو جہل خبردار تو نہیں پڑھنا, ابو لہب تو نہیں پڑھنا, کیونکہ تیرے ناپاک اور منحوس منہ پر میرے نبی کا ذکر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ اللہ, قربان جاؤ دوستو. اللہ نے ذکر رسول کا ایسا اہتمام کیا ہے, ایسا اہتمام کیا ہے. اللہ اللہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا, یہودی تھا, اور اس یہودی نے پوچھا علی اللہ کیا تمہارے نبی کو چاہتا ہے؟ علی بولے سب سے زیادہ تو اللہ ہی چاہتا ہے. حضور کا سب سے بڑا محب تو اللہ ہے, اور اللہ سب سے پیارے محبوب, اللہ کا سب سے پیارا محبوب پیارے نبی ہے. تو بولے علی اگر اللہ محب ہے تمہارے نبی محبوب ہے, تو علی محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو, محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے. بولے علی محب اور محبوب کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کا نام پہلے ہونا چاہیے, محب کا نام بعد میں ہونا چاہیے. بولے علی اللہ محب ہے تو محب کا نام بعد میں ہونا چاہیے, اور محبوب نبی ہے تو محبوب کا نام پہلے ہونا چاہیے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بولو نہیں. آپ ایک بلڈنگ بنائیں, آپ کو اپنے والدہ سے محبت ہے, اپنے والد سے محبت ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے والد صاحب کا نام بلڈنگ کے لیے رکھ دیتے, بلڈنگ کا نام رکھ دیے.
जलील गुलशन। कौन है? बोले मेरे वालिद साहब है। भाई वालिद साहब के नाम पे पूरी बिल्डिंग रख ली है, अपने कमरे पे क्या करते? अपना नाम लगाते ताकि पोस्टमैन को टेंशन नहीं होना। क्योंकि आपकी मोहब्बत थी तो आपने पूरी बिल्डिंग का नाम रख दिया, राइट? और आप क्या करें? अपना नाम छुपा के कोने में रख लिए। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, अली से उसने यही पूछा, अली अल्लाह महबूब, अल्लाह मुहिब है, हुजूर महबूब है, तो महबूब का नाम पहले, अल्लाह का नाम बाद में, मुहिब का नाम बाद में होना था। अली ने पूछा तूने कहां देखा कि अल्लाह का नाम पहले और महबूब का नाम बाद में? तो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहिब पहले है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह महबूब बाद में है। अली ये कैसी मोहब्बत है कि अल्लाह ने अपना नाम पहले रख लिया, महबूब का नाम बाद में रखा। हाय हाय हाय, वो अली थे, वो अली थे और वो आशिकों और सुन्नियों के सरदार थे। अली ने जवाब दिया, रे नापाक सुन, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से ये गवारा ना किया कि कोई नापाक मेरे महबूब का नाम पहले ले ले, इसलिए अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह पहले रखा ताकि नापाक ये नाम ले तो जुबान पाक हो जाए, और जब पाक हो जाए तो कहे उठे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, ये इंतजाम है नामे मुस्तफा का, नामे मुस्तफा की अजमत का, अदब का, एहतराम का, ताजीम का इंतजाम रब रब होकर कर रहा है। खुदा होकर उनके नामे पाक का इतना इंतजाम किया, इन्हें गुलाम हो के हमारे जैसे। मेरे को भी अच्छा समझ में आया एक दिन, मैं बोला ये पट्टे बहुत खतरनाक है। जहां देखा बोले फिर भाई पूरी 40 दिन 4 महीने ये इन्हें हदीस 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 बोल के हदीस पढ़ा दी। हुजूर हमारे जैसे, हुजूर हमारे जैसे, हम हौला बना के छोड़ दे, पूरी मशवरी फिट करके। और फिर बोले तो किसको बोलते? मेरे को बोलते। ये उलमा एक नाम जो अल्लाह के प्यारे बंदे बैठे इनको बोलते हैं। इनके सामने आ तो जनाजा की नमाज हो जाती है, तो तहारत टूट जाती है उसकी। यहाँ सच नहीं, वो जो इतने उलमा बैठे हुए, एक कल तो भी आया क्या है, क़यामत तक भी नहीं आता इन्हें, 1400 साल से भी नहीं आया, क़यामत तक भी नहीं आता इन्हें कहां जाता? पान डब्बे पे, ठेले की दुकान पे, ऑटो वाले गने, लारी वाले गने, वो भेवंडी के बेचारे बेकस बेचारा मुसलमान सिगरेटा मार लेता है, उसके बाजू बैठता है। हुजूर हमारे जैसे चाहे तो हुजूर के जैसे, कोई बड़ी बात लट्टू हवला बना रहा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक साहब बोले मौलाना साहब, ये लोग मैं ऐसा कहीं बोलते होंगे हुजूर हमारे जैसे, हुजूर हमारे जैसे, हुजूर हमारे जैसे। मैं बोला मैं जो भी बोले उनको जाके पूछो, मेरे कहीं पूछ रहा। अगर कोई बोलता हुजूर हमारे जैसे, तो कौन से एंगल से तेरे को नबी तेरे जैसे दिखे? एक एंगल बता, सिर्फ एक पॉइंट। हुजूर की पूरी 63 साला हयात में से एक लम्हा, एक घड़ी, एक हरकत ऐसी ला ले जिसमें उम्मती और हुजूर दोनों बराबर होना, एज इट इज होना, एक जैसे होना। सिर्फ एक पॉइंट ला ले, मैं 40 साल जमात में चलने को तैयार हूं। क्या 4 महीने बोल रहा हौले? भेवंडी से शुरू तो मैयती जाना घर को, इतना चल तो जमात में। एक पॉइंट बता खाली, तू और नबी बराबर है नहीं? पूरी तबलीगी जमात को चैलेंज है जी मेरा। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में बैठ के करता हूं, पूरी जमात को मेरा चैलेंज है, पूरी जमात। और यहां से लेके वो सऊदी अरब तक पट्टे मेरे नाम की कॉन्फ्रेंसेस कर रहे सऊदी अरब में। अहमद नक्शबंदी, अरे बोले क्या मेरे नाम की कॉन्फ्रेंस कर रहा? तू अगर वाकई अपने बाप का बेटा है, एक हरकत ला ले, एक पॉइंट ला ले जिसमें तू सऊदी अरब वाला मुल्ला शेख साहब
کا مجموعہ بھیونڈی کی دھرتی پر جمع ہوا، پورے گواہ رہو، یہ احمد نقشبندی کا پوری دنیا کی جماعتوں کو چیلنج ہے، صرف ایک پوائنٹ لا لے اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے کہ تو اور نبی دونوں ایک جگہ برابر ہو گئے. ابھی نے کل سنا، ارے رات نے احمد نقشبندی صاحب ایک انچ، صرف ایک انچ رہے، میں 100 لاتا ہوں مولانا، میں اور نبی دونوں برابر ہیں، 100 لاتا ہوں 100. بولا اماں پوری زندگی ہم لوگوں گزار دی، ہمیں کوئی ایک نہیں ملا، جب 100 دن ہے وہ بھی 4 مہینے میں. کہاں ہے رے بھائی؟ بتا 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 جلدی بتا. نقشبندی صاحب چلتے والے جوان، جلدی بتا جلدی بتا. دیکھو حضور کو ہاتھ ہے، ہمارے کو بھی ہاتھ ہے، برابر. حضور کو چہرہ ہے، ہم کو بھی چہرہ ہے، برابر. حضور کو دعا، ہم کو بھی دعا. حضور کو بھی زبان، ہم کو بھی زبان. ہم بھی کھاتے، حضور بھی کھاتے. ہم بھی شادی کریں، حضور بھی شادی کریں. ہمارے کو بچے، حضور کو بچے، برابر. آئے 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 بہت خطرناک ہے پٹھے، تو برابر ہو گئے. تو اور حضور دونوں ہاتھ آئے تو برابر ہو گئے. ادھر پان ڈبے پہ مت ٹھہر، یہاں کب تک حوالہ بنائیں گا لوگوں کو؟ ادھر حضور کو بھی ہاتھ تھے، تیرے کو بھی ہاتھ ہے. ہاں حضور کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں تھے؟ بولے 10. تیرے ہاتھ میں کتنے؟ بولے 10. ارے میرا نبی تو 9 انگلیوں کو بند کر لیا تھا، صرف ایک انگلی ہلایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. نبی تو پوری انگلیاں چھپا کے صرف ایک ہلائے تھے. واہ بے شک. تو ایک کام کر، تو یہاں ٹھہر کر، ٹھہر کے پورے 10 ہلا. نہیں ہو سکتا یہاں سے نہیں ٹوٹ رہا، بولیں گا نیٹ ورک نہیں لگ رہا جی. چل بھیونڈی کے چورستے پہ چلتے ہیں، وہاں ٹھہر کے ہلا کے چاند کو توڑ لو. واہ پیارے لڈو، چاند کو توڑو. نبی کے برابر ہے نا، بھی توڑ کے بتاؤ. کب تک حوالہ بنائیں گے امت کو؟ کب تک بیچارے مسلمانوں کی کمزور علمی کا، کم علمی کا تم فائدہ اٹھاؤ گے؟ جاہلو، چھوڑو اب یہ شرارت کرنا. نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ارے تم جس ماں سے پیدا ہوئے، تم لوگوں نے بولو، تم لوگ یوں بول کے تو شریف لوگ ہیں پورے ادانا. تم کو کیسے بولیں گے؟ تم تو غلام رسول ہو، تم تو نبی کے نام پر انگوٹھے چھومنے والے ہو، تم تو نبی کی میلاد میں جلوس میں نکلنے والے ہو، تم تو نعت مصطفیٰ سن کر اشکبار ہونے والے ہو، تم تو میلاد مصطفیٰ کو منانے رات رات اپنا وقت لگانے والے ہو. تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا نوجوانوں؟ تمہیں نہیں بول رہا ہوں، بازو والوں کو بول رہا ہوں. نادان نبی کو اپنی طرح سمجھتا، شرم آنی چاہیے تجھے نبی کو اپنی طرح سمجھے. ارے تو جس ماں سے پیدا ہوا نا، خدا کی قسم تو دنیا کی پوری سلطنتوں کا حاکم بھی بن جائے تب بھی تو اپنی ماں کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ ارے تیرے رب نے، تیرے نبی نے تجھ کو یہ بتلا دیا کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اپنی ماں کے قدم کو نہیں پہنچ سکا تو آمنہ کے لال کے مرتبے کو کہاں سے پہنچ سکا؟ نبی کے مقام کو کہاں پہنچنے کی بات کر رہے ہو دیوانوں؟ جاہل قوم ہے میرے بھائی. ایک لطیف نکتہ سناتا ہوں، علماء اکرام کثیر تعداد میں ہے، بڑا لطیف نکتہ ہے. ایک مولانا صاحب بول، حضور کو علم نہیں ہے، حضور کو علم نہیں ہے، حضور کو علم نہیں ہے. ہاں حضور کو نہیں ہے، تیرے کو ہے. شرم نہیں آتی ان کی بولنے کا واسطے نہیں ہے بولتے؟ اوڑی تو رہنا نا بھائی کی نہیں. حضور کے بارے میں بول رہے ہیں علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. نعوذ باللہ، کتابوں کا ترجمہ کرے.
میں کوئی اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج حضور علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دونوں دوستوں، میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل جا کے ایک بازو والے مولانا کو پکڑو، کب تک انہیں کھٹکے ماریں گے، اپن پکڑنا شروع کرو، بھاگ جاتا پٹھا ٹکتا ہی نہیں تھی۔ سنی اور چھوڑی تمہاری بھی کاہلی ہے، تم نے اپنے علماء کی باتوں کو قوم تک نہیں پہنچایا، تم خالی مزے لے لیے، خالی اپنے عشق کو تم نے دوبالا کر لیا، مگر تم سنیت کے پیغام کو پھیلانے والے نہیں بنے۔ ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا نہیں پھیلاتا، ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا۔ سب سے کمزور اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ سنی ہے، جو اپنے پیغام کو نہیں پھیلاتے، جس کی وجہ سے یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھو، یہ جتنے لوگ ہیں سب آ کے اہل سنت پہ کھٹکا مارتے، جماعت اسلامی والا بھی سنیوں کو کھٹکا مارتا، تبلیغی بھی سنی کچھ مارتا، اہل حدیث بھی سنی کو مارتا۔ بھائی ایک دن بولا شیعوں کا نہیں جاؤ نہ رے، نہیں جاتے مول صاحب، ہم لوگ کائی کو نہیں جاتے ہیں، وہاں کھٹکا مارے تو بلیٹ لے کے نکلتا۔ یہ بھولی بھالی قوم پوری سنیوں میں ہے، اس کی وجہ سے انہیں سیدھا آتا، سنی دیکھتا جھنڈا آیا مارو کھٹکا، وہی تھے بھولا، کائنات میں اس کے اتنا بھولا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بولتا۔ تھوڑے پیسوں میں بک جاتے بھائی، رات میں بیان سنے، کیا بیان کرے احمد نشمندی، قربان جائے احمد نشمندی صاحب کی، اللہ کیا بیان تھا، کیا پیسہ بولتے۔ صبح میں جا کے دکان پہ بیٹھتے، 11 بجے دکان کھولتے، زور پڑ لے کے نہیں آتا بھائی جی جی فرمائیے جی بھائی، وہ 3 دن کے لیے آپ نام جی لکھ لیجیے۔ یہ کون سی سنیت ہے میرے کو آج تک سمجھ نہیں ہے، یہ ڈوغلی سنیت، یہ ڈھیلی پالیسی، نہ خدا کی رہی، نہ رسول کی، نہ گھر کی، نہ گھاٹ کی۔ اللہ کے واسطے ایسے سنی مت بنو مسلمان۔ ان ظالموں نے لکھا ہے کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تم آپ کل اس کا ہاتھ پکڑو، بازو والے چلر لوگوں کا نکو، تم پانچ ڈبے والوں کا نکو جاؤ، تم اتنے ایتھنٹک ہو، ڈائریکٹ مولانا کے پاس جاؤ، تم مولانا کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو بھائی آپ کی کتاب میں وہ لکھا ہے کہ حضور ان پڑھ ہے، کیا بات ہے؟ بے شک حضور کو علم نہیں تھا، حضور ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ، ایسا بولے گا تو پوچھنا اچھی بات ہے مولانا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات بولے آپ، حضور ان پڑھ ہے بولے، آپ کیا ہیں؟ میں مولانا ہوں۔ مولانا کس کو بولتے ہیں؟ عالم صاحب کو بولتے ہیں۔ اوہ آپ عالم ہیں اور آپ کا نبی ان پڑھ ہے، واہ کیا پٹھے ہیں آپ لوگ، آپ عالم اور نبی کے بارے بول رہے نعوذ باللہ ان پڑھ۔ اچھا مولانا آپ کو عالم کہیں کو بولے، آپ زائلوجی پڑھے، بایولوجی پڑھے، سائنس پڑھے، آپ میتھمیٹیشین ہیں، آپ جو ہے ماشاءاللہ انگلش جانتے ہیں؟ میں وہ سب نہیں جانتا، میں وہ بیکار چیزیں ہیں، کام کے نہ دھام کے۔ پھر کیا پڑھے آپ؟ بولے میں تفسیر پڑھا، میں حدیث پڑھا، میں فقہ پڑھا، میں عربی ادب پڑھا، میں منطق پڑھا، میں فلسفہ پڑھا، اس لیے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں۔ اوہ تفسیر پڑھے آپ، بخاری پڑھے آپ، بے شک پڑھا، مسلم پڑھے آپ، بے شک پڑھا، ترمذی پڑھے آپ، جی ہاں ترمذی پڑھا، ابن ماجہ پڑھے، جی پڑھا، ابو داؤد پڑھے، جی پڑھا۔ یہ کئی کی کتاب ہے مولانا؟ بولے حدیث کی۔ اوہ ویری گڈ، he is very brilliant student, he is the very great Islamic scholar۔ مولانا یہ حدیث پڑھے آپ؟ جی جی الحمدللہ حدیث پڑھا۔ حدیث کس کو بولتے ہیں؟ مولانا صاحب توجہ کا تعلیم، حدیث کس کو بولتے ہیں؟ اب مولانا بازو والے تعریف کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی زبان اقدس سے فرما دیتے تھے اس کو حدیث بولتے ہیں۔ اچھا مولانا اور بھی ہے کہ حدیث کی قسمیں؟ جی 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 جی، جو حضور فرماتے تھے وہ بھی حدیث ہے، اور جو حضور کرتے تھے، حضور کے افعال کو، حضور کے عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا جو کہہ دیں وہ حدیث، جو کریں وہ حدیث، اور بھی کچھ ہے کہ جی 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 حضور بیٹھے